ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، تو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے، یعنی مقتول کے ورثہ قاتل سے زیادہ مال کا مطالبہ کریں یا کسی لحاظ سے تنگ کریں، یا وہ یوں کریں کہ دیت بھی لے لیں اور پھر قاتل کو قتل بھی کر دیں۔ اسی طرح جو قاتل ہے وہ پہلے تو کہے کہ مجھے معاف کر دیں، میں دیت دوں گا، پھر دیت دیے بغیر وہ فرار ہو جائے، تو جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ یعنی اے لوگوں، یہ جو نظام مقرر کیا گیا کہ جو ناحق کسی کا قتل کرے اس قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارے لیے زندگی ہے، کیونکہ جب یہ سزا دی جائے گی تو لوگ قتل کرنے سے بچیں گے اور قتل و غارت گری کا ماحول پیدا نہیں ہوگا۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، This is alleviation from your Lord and mercy. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، so whosoever transgresses thereafter. By transgression means, for example, if the heirs of the deceased demand more than the prescribed compensation from the murderer, or harass him in some way, or if they take the blood money and then still kill the murderer. Likewise, if the murderer says, "Forgive me and I will pay the blood money," but then flees without paying it, all of this is transgression. So whoever commits such transgression, فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, there is painful punishment for him. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. O people of intelligence, in qisas there is life for you, so you may refrain from transgression. Meaning, O people, this system that has been established, that whoever unlawfully kills another person should himself be executed in retribution, this contains benefit and life for you. When this punishment is enforced, people will refrain from murder, and an environment of killing and bloodshed will not arise. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر اس کے پاس کچھ مال ہو، وہ مال چھوڑ کر مر رہا ہو، تو اس پر فرض ہے وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، شریعت کے مطابق۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے احکام کو نازل نہیں فرمایا تھا تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ مرنے والا وصیت کر کے مرے کہ والدین کو اتنا دینا ہے، قریبی رشتہ داروں کو اتنا مال ملے گا، اور یہ وصیت کرنا فرض تھا، ضروری تھا۔ لیکن جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے، اب یہ وصیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب مستحب یہ ہے کہ مرنے والا یہ وصیت کرے کہ جو شرعی طور پر وراثت کا حصہ بنتا ہے وہ میرے ورثاء میں تقسیم کیا جائے اور نا انصافی نہ ہو، شرعی احکام پر عمل کیا جائے۔ اگر اس طرح وصیت کر کے جائے تو یہ افضل و اعلیٰ ہے، اور اگر وصیت نہ بھی کرے تو گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا، لہذا تمام ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم کر دی جائے گی۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. It is prescribed for you that when death approaches any one of you, if he leaves wealth,
he should bequeath it to his parents and kin in a noble manner. Before Allah subhanahu wa ta'ala revealed the laws of inheritance, this verse was revealed. At that time, the dying person was instructed to leave a will specifying how much should be given to his parents and how much to his close relatives. Making such a will was then obligatory and necessary. However, after the laws of inheritance were revealed, such a will was no longer obligatory. Now, the recommended practice is that a person leaves instructions that the inheritance be distributed among his heirs according to the shares prescribed by Islamic law, and that no injustice be committed. If someone leaves such a will, it is excellent and commendable. If he does not leave such a will, he is not sinful, because the Sharia has already specified the share of every heir. Therefore, the inheritance will be distributed according to Islamic law. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. کیا معنی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وارث کو وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے مقرر کیا، اپنی طرف سے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ مجھے فلاں بیٹا بہت پیارا لگتا ہے، لہذا میرے مرنے کے بعد میرا پورا بنگلہ اسے دے دینا اور باقیوں کو محروم کر دینا، تو یہ جائز نہیں ہے. جو شرعی طور پر وراثت میں حصہ ملنا ہے وہی ملے گا، وصیت کرنے سے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. ہاں، اب وصیت جو ہو سکتی ہے وہ تاکیدی ہو سکتی ہے، یعنی انسان کہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کے لیے شرعی طور پر اتنا حصہ ہے، فلاں کے لیے اتنا ہے، فلاں کے لیے اتنا ہے، تو میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ شریعت کے مطابق تقسیم کرنا اور کسی کو حق سے محروم نہ کرنا. یہ تو وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں تبدیلی کی وصیت یا کسی کو زیادہ دینا کسی کو کم دینا، اس طرح کی وصیت کی کوئی حیثیت نہیں. شرعی طور پر یہ کل عدم ہے، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, there is no bequest for an heir. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. The meaning of this is that an heir may receive only the share that Islamic law has assigned to him. That share cannot be altered by personal instruction. For example, if a person says, I love a particular son very much, so after my death give my entire house to him and deprive the others, this is not permissible. Every heir will receive only the share assigned by Islamic law, and a will cannot change those shares. Yes, a will may still be made to inform people that the wealth should be distributed Islamically. For example, a person may state, after my death, this heir is entitled to such and such share according to Islamic law, this heir to such and such share, and this heir to such and such share. Therefore, I instruct that the estate be distributed according to Sharia and that no one be deprived of his right. Such a will is permissible. However, a will that changes the prescribed shares, gives one heir more or gives another less, has no legal standing in Islamic law. It is regarded as void and carries no effect. اسی طرح مرنے والا مرض الوفات کے اندر اگر وصیت کرنا چاہتا ہے یا زندگی میں وصیت کرنا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال اتنا فلاں کو دے دیجیے گا، تو غیر وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، مگر تہائی مال تک وہ وصیت جاری ہوگی. اس سے زائد کی وصیت کی تو زائد پر عمل نہیں ہوگا. مثلا 3 کروڑ روپے ہیں اور وہ کہتا ہے 1 کروڑ روپے فلاں میرے دوست کو دے دینا، تو یہ تہائی ہے، تو اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے. اور اگر وہ یہ کہے کہ 2 کروڑ روپے فلاں کو دے دینا، تو پھر اس کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا، صرف 1 کروڑ پر عمل ہوگا اور باقی جو بچ جانے والے 2 کروڑ ہیں وہ ورثہ میں تقسیم ہوں گے. اسی طرح مرنے والا اگر کسی نیک کام کی وصیت کرنا چاہتا ہے تو تہائی مال کے اندر اندر وہ کر سکتا ہے. اس سے زائد کی کرے گا تو تہائی میں جاری ہوگی، باقی میں جاری نہیں ہوگی. 3 کروڑ روپے ہیں اور وہ کہتا ہے 2 کروڑ مسجد میں دے دیں، تو 1 کروڑ دیں گے
کیونکہ 1/3 تک وصیت جاری ہو سکتی ہے۔ Likewise, if a person during his final illness or during his lifetime wishes to make a bequest that after his death a certain amount of wealth should be given to someone who is not an heir, then such a bequest is valid. However, it can only be enforced up to 1/3 of the estate. Anything beyond 1/3 is not enforceable. For example, if a person possesses £300,000 and says, after my death, give £100,000 to my friend, then this is 1/3 of the estate, and carrying out this bequest is necessary. However, if he says, give £200,000 to my friend, then only £100,000 will be carried out as a valid bequest. The remaining £200,000 will be distributed among the heirs according to Islamic law. Similarly, if a dying person wishes to make a bequest for a righteous cause, he may do so within 1/3 of his estate. If he exceeds 1/3, only 1/3 will be implemented. For example, if a person possesses £300,000 and says, give £200,000 to a masjid, then only £100,000 will be given, because a bequest can only be carried out upon 1/3 of the estate, nothing more.